بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ 128 آیتوں پر مشتمل مکی صورت سورہ نحل ہے۔ اس کے دو نام ہیں، ایک نحل اور ایک سورۃ النعم۔ نحل کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہ نحلتن کی جمع ہے جس کے معنی ہوں گے شہد کی مکھیاں۔ اسی طریقے سے نحلہ کا معنی نوازش، عطیہ اور بھی کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہاں چونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور نشانیوں کے طور پر نشانیوں کو گناتے ہوئے اور نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شہد کی مکھی اور اس کے ذریعے سے جو مشروب، جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، انسانوں کو فراہم کیا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام رکھا گیا، یا اس صورت میں شہد کی مکھی ہی اس کا معنی مراد ہے، سورۃ النحل۔ دوسرا سورۃ النعم۔ دونوں ناموں کی مناسبت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیونکہ شہد کی مکھیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور خالقیت کا ایک شاہکار ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے راز رکھے ہیں، پورا اسرار مخلوق ہے یہ، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد نعمتیں نکالی۔ سب سے سر فہرست شہد ہے۔ شہد کے ساتھ ساتھ یہ چھتے بناتی ہیں۔ چھتے بھی کئی اعتبار سے قابل غور اور مفید پائے جاتے ہیں۔ موم، شہد کے ساتھ موم بھی پایا جاتا ہے، اور پھر شہد کی مکھیوں کے جو عمل ہوتے ہیں شہد بنانے، مختلف رسوں، پھلوں، پھولوں کے رس چوس کر فضلے کے طور پر یا اپنے لعاب کے طور پر جو شہد کو وجود دیتی ہیں، اس پورے عمل میں ایک درخت، ایک پھول اور ایک پودے سے دوسرے پودے کے پاس جانے میں عمل زیرگی بھی ہوتا ہے، جس سے بار آوری ہوتی ہے درختوں اور پودوں میں۔ یعنی جو نر شگوفے ہوتے ہیں، نر کے مادہ پودے اور درختوں میں جاتے ہیں، یہ ایک پہلو ہے۔ پھر اس میں اشارہ بھی ہے ایک دوسری طرف کہ شہد کی مکھیوں میں اجتماعی نظام پایا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کو عربی زبان میں یعصوب کہتے ہیں۔ ملکہ ہوتی ہے، اس کی تمام مکھیاں سمع و طاعت کرتی ہیں، مکھیوں میں کام بٹے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف کاموں کو مختلف مکھیاں انجام دیتی ہیں۔ اس میں سپاہی اور نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ چونٹیوں کا بھی ہے، جو ابھی آپ نے کل سورہ نمل سنی، انشاءاللہ جب اگر اس پر گفتگو ہوئی تو اس کے متعلق ہم بات چیت کریں گے۔ ڈسکوری چینل پر ایک محقق نے یہ بیان دیا کہ میں نے 20 سال سے شہد کی مکھی پر ریسرچ اور تحقیق کا کام کر رہا ہوں، لیکن اب تک مجھے شہد کی مکھیوں کے تعلق سے جو کچھ معلوم ہوا وہ میں ایسا جانتا ہوں کہ یہ بہت ہی کم ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی تحقیقات کی روشنی میں بعض نتائج کو جو پیش کیا، ان نتائج کو اگر سامنے رکھیں تو یہ جو صاحب کتاب نے بیان کیا کہ شہد کی مکھی اللہ کی عجیب و غریب اور پر اسرار مخلوقات میں سے ایک ہے، یہ اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان میں بڑا عجیب و غریب نظم ہے، مختلف قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی، الگ الگ جنگلوں میں پائی جانے والی، الگ الگ علاقوں میں پائی جانے والی، الگ الگ صلاحیتوں اور ان کے شہد کی الگ الگ تاثیر اور رنگ بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا۔ چنانچہ اس صورت کا یہ نام اس معنی کے اعتبار سے بڑی مناسبت رکھتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی اور اس سے متعلقہ چیز کا تذکرہ نعمت کے بیانات میں کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں والی صورت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو بہت ساری نعمتیں کی ہیں، ان میں سے کئی نعمتوں کا اس صورت میں بڑے اچھے، زبردست، پر اثر انداز میں بطور احسان، بطور نعمت اور پھر اس کو بطور نشانی اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے۔ اسی لیے اس کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے۔ ابتدائے سورت کا انتہائی سورت سے تعلق۔ یہ سورت آیت نمبر 2 میں، پہلی آیت کے بعد دوسری آیت میں جو میں نے پڑھی ہے شروع میں،
اس میں اللہ عز و جل نے یہ تذکر یہ نقل کیا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو ڈرائیں، آگاہ کریں، ہوشیار کریں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اتارتا ہے۔ ہاں، یہاں روح سے مراد وحی ہے۔ ہاں، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، یعنی جس کو رسول بناتا ہے اور اس کو منتخب کرتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ، کہ تم ہوشیار ہو جاؤ، تاکہ تم ڈراؤ، ہوشیار کرو، ڈراؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کی باتیں کائنات میں ماننی چاہیے دنیا کی زندگی میں، لہٰذا میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہٰذا تم بچو، تقوی اختیار کرو۔ اور پھر یہاں شروع میں انبیاء کو یہ حکم کہ وحی کا نزول اس لیے کیا، اللہ نے شریعتوں کو اس لیے نازل کیا کہ انبیاء کرام لوگوں کو ڈرائیں، ہوشیار کریں۔ اور سورت کے آخر میں، ایک دم آخر میں نہیں، آخر کی آیتوں میں اس انذار اور دعوت و تبلیغ کا طریقہ اور اس کے اصولوں کو انتہائی کم الفاظ میں، انتہائی جامع اور ہماگیر انداز میں پیش کیا۔ اللہ نے آخر میں کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ہاں، یہ اس کے مضامین بڑے مہم اور اہم ہیں اور بڑے پھیلے ہوئے ہیں، ہم تفسیر نہیں پڑھ رہے ہیں، ورنہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک ترکیب پر اس میں ترکیب سے کئی اصول، ضابطے اور ہدایات نکلتی ہیں۔ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ آج بہت سے لوگ دوسرے راستوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنے علماء، اپنے امام، فلاں اور فلاں، نفس کی خواہشات، مسلک، رب کے راستے کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ رب کے راستے کی طرف دعوت دینے کا طریقہ وہی ہے جو انبیاء نے اختیار کیا۔ تو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ کیسے دیجیے؟ بالحکمہ، حکمت کے ذریعے۔ قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی حکمت ہے ہی نہیں، دانائی کی بات ہے ہی نہیں، اس لیے قرآن اور حدیث کی دلیلوں اور اس کی ہدایات کا استعمال کرتے ہوئے دعوت دینی چاہیے۔ اور پھر حکمت کے وہ سارے معانی جو دانائی اور دانشمندی کے معنی میں آتے ہیں، دو چیزوں میں ترجیح دینا، حالات و قوائف کا خیال رکھنا، مخاطب کی صلاحیت کا لحاظ رکھنا، سارے دعوت و تبلیغ کے اصول اس میں آتے ہیں کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کی کیا ذہنی صلاحیت ہے، اس کے ارد گرد کے کیا تقاضے ہیں، وہ کون سی زبان سمجھتا ہے، کون سی بات اس کے لیے زیادہ مؤثر ہے، کون سی بات کہنی چاہیے، کون سی نہیں کہنی چاہیے، زبان کیسی استعمال کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں حکمت میں آ گئی۔ والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین اور اچھی نصیحت کے ذریعے۔ ہاں، اس کے اور بھی پہلو ہیں، حکمت میں دلیل آ گئی، اور موعظۃ حسنہ میں وہ چیزیں، حکمت میں وہ چیز جس سے آدمی کی فکر، دماغ غور کرے کہ اس میں دلیل ہے، واقعی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اور موعظت حسنہ میں وہ چیز آئی جس سے انسان کے جذبات کو جھنجھوڑا جائے۔ قرآن اور حدیث کا طریقہ دیکھیے کہ بہت سی دلیلیں دعوت دیتے ہوئے ایسی بیان کی جاتی ہے جسے سن کر، پڑھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو حکمت، یہ ایک دوسرا پہلو بیان کر رہا ہوں ان دونوں کے معنی کا۔ حکمت وہ ہے جو انسان کو سوچنے، غور و فکر اور تدبر کی طرف دعوت دے، آدمی سوچنے پر مجبور ہو اور نتیجے پر پہنچے، صحیح نتیجے پر۔ اور موعظت حسنہ، واعظ و نصیحت، وہ ہے جس سے انسان کے دل اور جذبات جھنجھوڑ جائیں۔ ہاں، جنت اور جہنم کا تذکرہ آپ قرآن میں دیکھیے، دلیلیں بھی دی ہے اللہ نے جس سے آدمی غور کرے، یہ اس پر غور کرو، اس پر سوچو، یہ دیکھو، اس پر تدبر کرو۔ اور پھر جہنم کا تذکرہ، جنت کا بیان، اللہ کی پکڑ اور عذاب کا۔ ابھی آج آپ نے سورہ عنکبوت اور اس سے پہلے سورہ شعراء سنی تھی، اس میں لوگوں کے برے انجام کا تذکرہ کیا ہے کہ کسی پر ہم نے طوفان بھیجا، کسی کو غرقاب کیا، کسی پر چیخ مسلط کی اور کسی کو زمین میں دھسا دیا۔ یہ انجام سن کر آدمی کا دل پسج جائے اور جھنجھوڑ جائے۔ یہ جھنجھوڑنے والی چیزیں موعظت حسنہ میں داخل ہوگی۔ اچھے انداز میں واعظ و نصیحت کیجئے اور اچھے کام کی ترغیب دیجئے۔ اب یہ ان کے لیے ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ خالی دماغ کے لیے حکمت والی بات، اور جو شک شبے میں ہے اس کو واعظ و نصیحت والی بات، اور کوئی شخص اگر انکار اور مخالفت کر رہا ہے تو تیسرا اسٹیپ وجادلہم باللتی ہی احسن، پھر ان سے جھگڑا کیجئے، جدال کیجئے اس طریقے سے جو احسن ہے۔ جدال بالاحسن ہونا چاہیے، جدال نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، مسلک کی برتری ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے، جیتنے ہارنے کے لیے نہیں۔ احسن طریقے سے ہو، خوبصورت انداز، اچھا اخلاق
کہ آپ کا مقصد حق کو حق ثابت کرنا اور باطل کی تردید ہو اور حق کو اختیار کرنا تاکہ ہمارا اور مخاطب دونوں کا فائدہ ہو. وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون شخص اس کے راستے سے بھٹکا ہوا اور گمراہ ہے. وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو راہ یاب ہیں، ہدایت پر ہیں. چنانچہ قرآن کی پہلی اس آیت میں آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں گے، اس کے علاوہ ایک دوسرا پہلو بھی اس پہلی آیت کے ساتھ ایک بالکل آخری آیت کو جوڑا کہ پہلی آیت میں کہ فرشتوں کو کے ذریعے سے پیغام دے کر اللہ اپنے منتخب بندوں کے پاس وحی بھیجتا ہے کہ وہ ڈرائیں لوگوں کو. کس بات سے ڈرائیں؟ کہ تم ڈراؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتقون، لہذا لا الہ الا انا فاتقون، مجھ سے ہی ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو. یہ پہلی آیت کا آخری ٹکڑا ہے. اور بالکل جو آخری آیت ہے سورۃ النحل کی جو ختم ہوتی ہے کہ اس میں تقوی کا انجام اور نتیجہ بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی شعار ہیں، پرہیزگار ہیں. اتقوا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ ان کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون، اور وہ جو محسنین ہیں، نیکوکار ہیں، بھلائیاں کرنے والے ہیں. ہاں آگے یہ کہتے ہیں وذالک من اکبر النعم علی الخلق. یہ سورۃ النعم ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بیان کرتی ہے اس میں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق پر سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور ساتھ مل جائے جب وہ تقوی اختیار کریں گے. اللہ نے گر بتایا کہ سب سے اعلیٰ نعمت سعادت کی بات بندوں کے لیے. ہم کھاتے پیتے ہیں، بہت ساری نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت ہم کو اس وقت ملے گی جب ہم متقی بن جائیں گے اور اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا. تو گویا آغاز کیا کہ شریعت کا نزول، فرشتوں کا نزول اور انبیاء اور رسولوں کی بعثت، اور پھر ان کو دین دے کر تبلیغ کا جو پورا کام سونپا گیا، اس کا مقصد ہے کہ لوگ متقی بنے. اور نتیجہ بتایا گیا کہ اگر تقوی شعار بن جاؤ گے تو اللہ کی معیت ملے گی. المحور الرئیسی للسورہ، اس سورت کا رئیسی محور، مرکزی عنوان اثبات و الوہیت و ربوبیت اللہ بتعداد نعمہ علی خلقہ، اللہ کی اس کی مخلوقات پر نعمتوں کو گنوا کر اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا اثبات کرنا کہ وہی صرف الہ اور عبادت کے لائق ہے اور وہی ہمارا پروردگار ہے. جب سب کچھ دینے والا، پالنے پوسنے والا، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا وہی ہے، اسی کے اختیار میں ہے، مالک وہی ہے، آقا وہی ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، کیونکہ وہی ساری نعمتیں ہم کو دے رہا ہے جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ اس کا مرکزی عنوان ہے اور سارے مضامین اس کے گرد میں اس کو ثابت کرتے ہیں، اس سے متعلقہ امور کو بیان کرتے ہیں. مواضیع السورۃ المبارکہ، اس سورہ مبارکہ کے موضوعات. نمبر 1، بیان و نعم اللہ تعالی علی خلقہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر نعمتوں کا بیان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا سلسلہ دنیا میں ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان پر تو اصلی نعمتوں کی بارش جنت میں ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دار الجزا ہے، دار السلام ہے. ہاں تو دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات پر جو نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں اس کا بیان. وعلی رأسها الوحی، اور اس دنیا میں سر فہرست جو اللہ کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت علی الاطلاق اللہ کی وحی ہے. جو پیغام اس نے اتارا ہے، ہم اس کی قیمت، اس کی قدر و قیمت جانیں یا نہ جانیں، سب سے قیمتی نعمت یہ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی ہے، دین اور شریعت ہے. لیقابلها الخلق بالقبول والشکر، یہ ان نعمتوں کا تذکرہ یہ کیا کہ جب تم اللہ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، کھانا پینا، ہوا، ان سب کو استعمال کر رہے ہو، تو ان کی مقابلے میں جیسے تم ان کا استعمال کر رہے ہو، وحی الہی کو بھی قبول کرو اور اس نعمت کی قدردانی کرو. تو یہ نعمتیں گنوائی اللہ نے تاکہ اللہ کی اس نعمت کو مخلوق قبول کرے اور اس پر شکر ادا کریں، شکر گزار بنے. نمبر 2، اس صورت کا مضمون ہے تفضیل و تفصیل و بعض ہذہ النعم. بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں میں سے بعض کو بالتفصیل اس صورت میں بیان کیا گیا. لیشعر ویعلم الخلق ان اللہ قریب منہم، تاکہ مخلوق اس بات کو سمجھ لے، اس کو محسوس کریں اور جان جائیں، یقین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت قریب ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہے. اللہ کی مدد، اس کا علم، اس کی نعمتیں
کہ وہ بندوں کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات اور چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھا ہے اور اس نے ساری چیزیں فراہم کر رکھی ہیں. لطیف بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا لطیف ہے، یعنی باریک سے باریک امور کو جاننے والا ہے. ہاں، یبدأہم بالتودد، جو خود سے اپنی طرف سے محبت، نرمی اور شفقت کے معاملے کی شروعات کرتا ہے. ہم دنیا میں کسی سے نرم برتاؤ کرتے ہیں، عام طور سے کوئی اچھائی ہو جائے تو جواب میں. اللہ کو مخلوق سے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، نہ اللہ کو کوئی توقع، امید اور اس کی حاجت ہے، لیکن اللہ بذات خود اپنی طرف سے جو ہے رحم و مروت کا، شفقت و رحمت کا برتاؤ کرتا ہے. یہ جو مضمون انہوں نے بیان کیا یہ ایک دو آیتوں میں نہیں ہے. آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اور آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 72 تک اور آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 81 تک. آپ ان آیتوں میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. اس میں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں کا جو ہمارے کام آتے ہیں، کیا کیا کام آتے ہیں اس کا ذکر کیا. ان کے چمڑوں سے کیا بنتا ہے، ان سے کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں، ان سے جو دودھ ملتا ہے، گوبر یعنی لید اور خون کے درمیان اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمارے پینے کے لیے اور غذائیت سے بھرپور ایک مشروب اور غذا دودھ کو پیدا کرتا ہے، اس کا تذکرہ بین فرث و دم سائغا للشاربین، سورہ نحل میں کہا. ہاں، دودھ کا تذکرہ کیا، پھلوں کا ذکر کیا، رزق دیا، اور بیویاں جوڑے بنائے، مرد کو عورت اور عورت کو مرد، پھر ان کے ملاپ سے شادی بیاہ کے بعد اولاد، پوتے بیٹے، پوتے پوتیاں، نواسے ناتیاں، ان کا تذکرہ کیا. ایسے اور بھی نعمتوں کا ذکر کیا. ان کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی الہی کا، اسلام اور دین کا بھی ذکر کیا. نمبر 3 بیان علت عدم ایمان الذین لا یؤمنون بالآخرہ. اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے. ہاں، آیت نمبر 22 میں بتایا الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون. یہ آخری میں دو وجہ بتائی کہ جو لوگ آخرت میں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے قلوب، ان کے دل منکر ہیں، انکار کرنے والے، اور وہ لوگ مستکبر ہیں، گھمنڈ اور تکبر کرنے والے، عقل باز ہیں. تو دو وجہ ہے ان کے نہ ماننے کی، ایک جحود، انکار، اور دوسرا استکبار یعنی عقل اور گھمنڈ. یہ آدمی میں جب بھی یہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہوگی تو اس کے اندر سرکشی ہوگی، حق کے انکار کرنے کی بات ہوگی. اور جو بھی حق کا انکار کرتا ہے دلیل آ جانے کے بعد، حقیقت میں اس کے اندر استکبار اور جحود ہے. ابلیس نے یہی کیا تھا اللہ کے حکم کے تعلق سے، ابا واستکبرا. نمبر 4 بیان جملۃ من الاحکام الشرعیہ المتعلقہ بالہجرہ والجہاد والامر بالعدل والاحسان والنہی عن الفحشاء والمنکر وعدم اخلاف العہد. یہ بہت سارے مضامین کو انہوں نے 2 لائن میں سمیٹ دیا ہے. اگر تفصیل میں جائیں تو لمبی چوڑی گفتگو ہوگی کہ کئی شرعی احکامات کے مجموعے کو بیان کرنا، اجمالی طور سے کئی شرعی احکامات کو اس صورت میں بیان کیا گیا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ بندوں کو ہر معاملے میں ہدایت دی. کن امور میں؟ ہجرت کے معاملے میں بھی کچھ وضاحتیں کی، ہجرت کرنا ہے اس کے کیا اجر و ثواب ہیں، کیا فضیلت ہے، کہاں کرنی چاہیے، پھر ہجرت کرنا چاہیے، جو نہیں کرتے تو کیا ہوگا. ہم گویا یہ اشارے ہیں. والجہاد، اسی طریقے سے جہاد سے متعلقہ بعض امور، اسی طریقے سے انصاف اور احسان کا حکم. یہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. بعض سلف ائمہ مفسرین کہتے میں سے کہا سلف نے کہ صرف قرآن کی یہ ایک آیت ایسی ہے جس میں پورا دین سمٹ جاتا ہے. ساری خوبیاں جس کے کرنا چاہیے اس میں کرنے کا حکم آ جاتا ہے، ساری خرابیاں جس سے انسان کے اندر بگاڑ آتا ہے، سماج میں خرابی پیدا ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے منع کر دیا اس ایک آیت میں. تو اللہ نے عدل اور احسان کا بھی حکم دیا، فحشاء اور منکر یعنی بے حیائی اور ناپسندیدہ ممنوع چیزوں سے منع کیا. اسی طرح عہد و وعدہ اور عہد کی خلاف ورزی کرنے سے بھی منع کیا. اس سلسلے میں بھی بڑے اہم احکامات ہیں، اس کا قرآن کی آیتوں میں سورہ نحل میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. نمبر 5 بیان و تنوع احوال الناس فی کفر النعم. قرآن کی مختلف آیتوں میں جہاں نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اللہ کے بندوں میں الگ الگ لوگ، الگ الگ قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور ناشکری کرنے کے ان کے الگ الگ انداز ہیں. ہاں،
اب جیسے تو اس کو بھی بیان کیا مختلف آیتوں میں، آیت نمبر 58 میں، 73 میں، 101 میں، 103 میں، 53 اور 54 نمبر کی آیتوں میں الگ الگ انداز کے لوگوں کو بیان کیا گیا. جیسے ایک میں مثال دوں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ ان میں سے کسی کو، مشرکین میں سے اگر کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. اللہ کی نعمت ہے لیکن نعمت کی خوشخبری پر برا سمجھ رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. یہ ایک آیت. اسی طریقے سے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ ایسے لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے ان کے رزق کی کوئی گارنٹی نہیں لیتے، کوئی اختیار نہیں رکھتے. تو جو روزی نہیں دے رہا ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور جو روزی دے رہا ہے اس کو فراموش کر رہے ہیں، اس کا حق دوسروں کو دے رہے ہیں. یہ ناشکری ہے، کتنی بڑی بے وفائی ہے کہ سب کھائیں پیئیں اللہ کا دیا ہوا اور گن گائے کسی اور کے. یہ ایک دوسری ناشکری ہے کفار و مشرکین کی. اسی طریقے سے اللہ نے ایک آیت میں فرمایا وما بکم من نعمت، یہ سب سورہ نحل کی آیتیں ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پس جب تم کو کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے، بیماری لاحق ہوتی ہے، تو تم اللہ کی طرف بلبلاتے اور گڑگڑاتے ہوئے آتے ہو. ہاں گڑگڑاتے ہو. ہاں ثم اذا کشف الضر عنکم، لیکن جب تمہاری مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے، اذا فریق منہم مشرکون، تو ان لوگوں میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، دوسروں کی بڑائیاں بیان کرنا شروع کرتا ہے، دوسروں کی جے جے کار کرتا ہے، ان کے گن گاتا ہے، ارے فلاں نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو دور کیا. تو اس طرح کی اور بھی کئی آیتیں ہیں. نمبر 6، آخری موضوع جو موضوعات ذکر کیا اس میں چھٹا انہوں نے ذکر کیا بڑے جامع انداز میں کہ عرض و نموذجن للشاکرین، کہ نعمتوں کا بیان، نعمتیں آ جانے کے بعد لوگوں کا رویہ کیسے کیسے لوگ ناشکری کرتے ہیں. کچھ لوگ کفر شرک کرتے ہیں، کچھ لوگ نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، بیٹی مل گئی اس کو نعمت نہیں مان رہے ہیں. ہاں ایسے الگ الگ انداز کی ناشکریاں. اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے، اس کا شکر اور شکر کا اپنی طاقت کے مطابق حق ادا کرنے کا ایک اعلیٰ ترین اور بہترین نمونہ پیش کیا، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ کس طریقے سے وہ اکیلے ان امور میں ایک امت اور ایک انجمن، ایک پوری امت اور قوم کی حیثیت رکھتے تھے. چنانچہ اللہ نے سورہ نحل کے آخر میں کہا ان ابراہیم کان امہ. یہ دیکھیے کیسے مرکزی عنوان سے ساری باتوں کو جوڑ رہے ہیں. یہ عربوں کی ماشاءاللہ اہل علم کی گہری نگاہ ہے اللہ کے کلام پر، کہ مرکزی عنوان بتایا کہ اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کے ثبوت پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. تو نعمتوں کا بیان، توحید کا اثبات، ربوبیت کا اظہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ، پھر نعمت کے ساتھ ناشکری کرنے والوں کی مختلف شکلیں، اور اخیر میں نعمت کا شکر ادا کرنے والا ایک اعلیٰ نمونہ کہ حضرت ابراہیم اکیلے ایک امت تھے. امت کا معنی پیشوا بھی کیا گیا ہے، جامع الکمالات بھی کیا گیا ہے، اور کئی معنی کیا گیا ہے. ہاں اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا، ہدایت دینے والا، قانتاً للہ، اللہ کی فرما برداری کرنے والا. قانت، قنوت اور اطاعت دونوں کا ترجمہ ہم اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، لیکن قنوت کہتے ہیں مسلسل اطاعت کرنا. کہیں بیچ میں کہ کچھ نماز پڑھی، کچھ چھوڑ دی، کچھ نیکی کیا، کچھ ترک کر دی، ایسا نہیں. مسلسل اللہ کی نعمت کی فرما برداری کرنا. حنیفہ، صرف اس کی طرف رخ کرنے والا، سارے معبودان باطلہ سے کٹ کر، سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف یکسو ہو جانا، متوجہ ہو جانا، یہ حنیفیت ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ حنیف تھے. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور سب سے بڑی خوبی جو تمام خوبیوں کی جڑ بنیاد ہے کہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، یعنی توحید کے اعلیٰ مقام پر تھے. شاکرا لِأَنْعُمِهِ، یہ دیکھیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. ان نعمتوں کا ذکر کیا، ناشکری کرنے والوں کا تذکرہ کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کہ کیسی گزری. اللہ کو مانا تو کیسے مانا، ہم کو بھی ماننا چاہیے ویسا ہی.
اللہ کے رسول سے کہا گیا اس میں کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ بہرحال آگے اللہ نے کہا کہ شاکرا لانعمہ، اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو چن لیا اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، دنیا میں بھی ہم نے ان کو بھلائی اور اچھائی دی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکار کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس سورت کے سورہ مبارکہ کے متعلقہ فوائد اور لطائف چنانچہ تیزی سے میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شکر کا اور اس اپنی جانب سے ان کی جزا اور بدلے کا ذکر کرتے ہوئے جو کہا کہ وہ شاکرا لانعمہ ہی تھے، یعنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شکر اور عمل ہے۔ اور اللہ کی جزا وہ کیا ہے؟ اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، کہ اللہ نے انہیں چن لیا اور صراط مستقیم کی رہنمائی کی، شکر گزاری کا یہ نتیجہ ہے، اور دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا کی، کامیابیاں عطا کی۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ ہمیں چن لے، اللہ ہم کو قریب کر لے، آخرت میں کامیابی دے، دنیا کی بھلائی دے، آخرت میں نیکوکار لوگوں میں شامل کرے، تو شکر گزاری کا راستہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اختیار کرنا چاہیے۔ فَيَا لَهُ مِن شُكْرٍ، تو کیا یہ شکر ہے؟ اور وہ شکر کیا ہے کہ عبادت میں اللہ کی توحید اختیار کرنا۔ شکر کا سب سے بڑا نشان یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ یہ جانے کہ اللہ ہی نے دیا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ہی ہر وقت جھکے رہیں، اس کی فرما برداری کریں، یہی تو توحید ہے۔ وَيَا لَهُ مِن جَزَائِن، اور کیسے یہ شکر کیسا عجیب و غریب ہے، کتنا شاندار ہے، اور کتنی شاندار جزا ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو دوسرے بندوں کے مقابلے میں چن کر اعلیٰ مقام دے دیا، اور ان کو اعلیٰ ہدایت سے جس میں کوئی گمراہی کا پہلو نہ ہو، یہ اس نعمت سے نواز دیا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں، اس قرآن کے سورت میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل کا حکم دینے کے بعد احسان کا ذکر کیا۔ یہ ایک مقررہ قاعدہ ہے جو قرآن میں کثرت کے ساتھ بار بار دہرایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو صرف ان کا حق نہ دیں، اگر حق دیتے ہیں تو یہ انصاف ہے، حق سے بڑھا کر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور زیادہ دیتے ہیں تو یہ احسان ہے۔ ایک احسان اللہ کے ساتھ ہے جو عبادات میں ہوتا ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم سے کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہو، نماز کی حالت میں، جو بھی عبادت کر رہے ہو۔ اور دوسرا احسان وہ ہے جو بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے درجات ہیں، والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، دوسرے عام انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بھی احسان، یہاں تک کہ ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے کے لیے بھی احسان۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لکھا ہے۔ نمبر 3، لما کان الناس متفاوتین فی الارزاق والعطاءات فی الدنیا، جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو رزق سب کو اللہ دے رہا ہے، لیکن جو روزیاں دی گئی ہیں، نوازشیں کی گئی ہیں، وہ اس میں لوگ متفاوت ہیں، الگ الگ درجات کے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بہت امیر ہے، کوئی درمیانی ہے، کوئی بہت غریب ہے، تو متفاوت ہیں۔ اور تمام رزق میں، رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیز نہیں، جو نعمتیں ملی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے درجات الگ الگ ہیں، متوافت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر اللہ بالشکر لمن وسع لہ، جس کو وسعت اور کشادگی دی ہے اللہ نے، دولت، روزی اور دوسری نعمتوں کی فراوانی دی ہے، ان کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جن پر تنگی کی گئی ہے، نعمتوں کی تنگی ہے، ضروریات میں بھی کمی ہو رہی ہے، تو ان کو اللہ نے حکم دیا ہے اس آیت میں کہ وہ صبر سے کام لیں، ایک حالت میں شکر، ایک حالت میں صبر۔ وَوَعَدَهُ بِأَن يَرْزُقَهُ طِيبَ النَّفْسِ، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص اس نعمت سے بہرہ ور ہوگا صبر اور شکر سے، تو اس کو طیب نفس، یعنی اچھی زندگی ملے گی، سکون ملے گا۔ سکون کی تلاش میں آج کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، میڈیکل کی کیسی کیسی دوائیں اور کیسی کیسی گولیاں، یہاں تک کہ بعض لوگ نشہ استعمال کرتے ہیں، کوئی موسیقی سنتا ہے۔ یہ انسان کے اطمینان، سکون اور قلب کے سکون کو اور زیادہ غارت کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ دل میں نفاق اور برائیاں پیدا کرتی ہیں، جو آدمی سوچتا ہے کہ دھوم دھام کریں گے تو غم بھول جائیں گے، نہیں، غم کو بھلانے یا ختم کرنے کی ایک تدبیر سورہ حجر میں کل ہم نے پڑھی کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، نمازی بنا جائے۔ اور یہاں اس صورت میں کہا گیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، یہ بڑی مشہور آیت ہے کہ جو بھی مرد یا عورت
نیک عمل کرے گا، صالح عمل کی تعریف ہم جانتے ہیں رسول کی سنت کے مطابق حسن نیت، اخلاص نیت کے ساتھ ہو. تو جو بھی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، تو ہم اس کو خوشگوار زندگی دیں گے. اب وہ جھوپڑے میں رہنے والا غریب، وہ بڑی پیاری بات کہی ہے، ایک پوری تقریر کی جا سکتی ہے کہ اگر ایک غریب آدمی ہے وہ صبر کر رہا ہے، ایک امیر آدمی ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی داد عیش دے رہا ہے، یعنی بہت ساری نعمتوں میں اس کو ساری فراوانی حاصل ہے، وہ شکر کر رہا ہے، تو ایک بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھا ہو اور ایک غریب جھوپڑے میں تنگی کو گزران اختیار کر رہا ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جیسا بھی ملا ہے اس کے ساتھ میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو حیات طیبہ دے گا، جھوپڑے میں بھی اس کو سکون کی زندگی ملے گی، مصیبتوں، پریشانیوں، آفتوں، خوف، بھوک سے وہ محفوظ رہے گا. یہ آج جو مہاماری ہے کورونا وائرس کی اور دوسری جتنے بھی بھوک، بے روزگاری، پریشانی، مہنگائی، جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سکون کی زندگی، حیات طیبہ، خوشگوار زندگی عطا کرے، تو عمل صالح اور ایمان یہ نسخہ ہے بنیادی. لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار کہاں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دنیا میں حیات طیبہ ملے گی، سکون ملے گا، اور پھر ان کو آخرت میں ان کے اعمال کے مقابلے میں انتہائی زبردست اور بہترین اجر و ثواب ملے گا. یہاں نمبر 4 میں انہوں نے، صاحب کتاب نے کہا کہ یہاں حفصہ بنت سیرین، علامہ ابن سیرین بہت مشہور تابعی ہیں، ہاں بڑے تابعی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں پلے ہوئے، ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ غالباً یہی ہیں یا حضرت ابو ہریرہ کے، ابن مسیب، میں تھوڑا سا شک میں پڑ گیا. تو بہرحال ان کی بیٹی تھی حفصہ بنت سیرین. ان کا واقعہ، جب ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، وَكَانَ بَارًّا بِهَا جِدًّا، وہ بیٹا حضرت حفصہ کا بہت ہی فرما بردار اور نیک لڑکا تھا. حزنت علیہ، تو ان کو بہت غم اور بہت دکھ ہوا، صدمہ پہنچا، اور اپنے دل میں اس صدمے کو وہ بہت بری طریقے سے محسوس کر رہی تھی. لیکن جب اسی دن، جس دن میت ہوئی، رات ہوئی، رات چھائی، وہ اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کی اور سورہ نحل کی تلاوت شروع کی. سورہ نحل کی تلاوت کرتے ہوئے جب وہ قرآن کی سورہ نحل کی اس آیت پر پہنچی، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والی ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا اجر اور ثواب ان کے عمل سے بہت بڑھ کر دیں گے. جب قرآن کی یہ آیت انہوں نے پڑھی، ایک ماں اپنے بیٹے پر جو بڑا نیک صالح تھا، بڑے ہی غمزدہ ہیں، قرآن کا یہ فرمان پڑھا تو تسلت ولم تحزن، ان کو تسلی ہو گئی اور غم ان کے دل سے چھٹ گیا. اب غم دور ہو گیا، وذهب الذی کان بقلبها، اور ان کے دل میں جو صدمہ تھا وہ ختم ہو گیا. قرآن کا فرمان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی تعلیم دی کہ اگر آپ کو کوئی نعمت دی گئی ہے، چھین گئی، یا کسی نعمت سے آپ محروم ہیں اور اللہ کے فیصلے پر آپ صبر کرتے ہیں. صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے پر شکوہ شکایت اور اعتراض نہ کریں. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو خطاب کر کے اس صورت میں کہا کہ ہم نے کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلَةِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تو اللہ نے کہا کہ پہاڑوں میں اختیار کرو، اتخذی، گھر بناؤ، ہاں کلی اور پھلوں پھولوں سے رس چوسو، کھاؤ پیو، کھاؤ، اسلکی، اور اپنے وسلکی سبل ربک ذللا، ہاں اور اللہ کے آسان راستوں پر چلو، یعنی جو رہنمائی کر دی. اس سے شروع میں کہا کہ ہم نے، آگے آیت آ رہی ہے وہاں پڑھ لیں گے، ہاں اس میں اللہ نے شہد کی مکھیوں کو مختلف حکم دیا. فلما نفذت الاوامر، جب شہد کی مکھی نے اللہ کے دیے ہوئے حکم کو نافذ کر دیا، یعنی جو اللہ نے کہا وہی کرتی ہے، کائنات کی انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق وہی کام کرتی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا. تو جب شہد کی مکھی نے اللہ کے حکم کو نافذ کیا، کام کیا، اخرج اللہ من بطونها علاس، بڑی پیاری بات انہوں نے نکالی کہ اللہ نے اس کے پیٹ سے، شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکالا.
ہاں اس کو ایسا بابرکت بنا دیا. وَهُنَا تَوْجِيهٌ مِّنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ, اس میں اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کو ایک توجیہ ہے, اشارہ ہے, رہنمائی ہے. وہ کیا ہے؟ أَن يَتَّبِعُوا أَوَامِرَهُ وَيُنَفِّذُوهَا, کہ یہ بندے ہم کو اور آپ کو بھی اللہ نے گویا اشارہ کیا کہ دیکھو اللہ کے احکامات کی اتباع کرو اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. حتیٰ یخرج للمجتمع الخیر النافع, یہاں تک کہ تمہارے اندر سے, تمہاری شخصیت سے سماج اور معاشرے کے لیے خیر اور برکت نکلے گی, ایسی خیر جو پورے سماج کو فائدہ پہنچائے گا. اگر ہم دوسروں کے لیے, سماج اور معاشرے کے لیے, قوم و ملت کے لیے مفید بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے دین کے احکامات کی پیروی کریں, اپنی زندگی میں نافذ کریں. کیا ہم تیار ہیں؟ ہم لوگ کچھ روایتی کاموں کو کرنے کے بعد ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آج قرآن سنتے ہیں, تراویح میں سن رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, لیکن اس کے موٹے موٹے چھوٹے چھوٹے وہ احکامات جس کو ہر کس و ناکس ہر عالم جاہل بھی جانتا ہے, اس کو بھی اپنے عمل میں شامل کرنے کے لیے ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں آتا, خیال نہیں آتا کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ برکات اور خیرات نہیں آئیں گی. ہمیں اللہ سے نہیں, اپنے آپ سے شکوہ کرنا چاہیے. نمبر 5, 2 اور ہیں, آخری 2 میں سے ایک انہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں کہا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اللہ نے شہد کی مکھیوں کی طرف یہ وحی کی. یہاں وحی کا مطلب ہے الہام کرنا, دل میں بات ڈال دینا, جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ڈالی ہے دلوں میں, کہ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, کچھ ہی گھنٹوں میں وہ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے کام کرنے لگتا ہے, تھن پر منہ لگتے ہی وہ دودھ چوسنے لگتا ہے. ہاں ایسے ہی مچھلی کا بچہ تیرنے لگتا ہے. یہ گویا زندگی کی راہوں کو ہر مخلوق کے دلوں میں ڈال دیا. اسی کو اللہ تعبیر کر رہا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. مرزا غلام احمد قادیانی جیسے گمراہ لوگوں نے اس سے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ دیکھو میں بھی, اللہ نے میری طرف وحی کی ہے, اگر میں بولتا ہوں تو مجھ کو لوگ کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں. ہاں اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی, تو شہد کی مکھی نبی تھی, نبی ہے کیا؟ ہاں اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں کہا ہے, ابھی آج ہم نے سورہ قصص میں سنا کہ وہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ, کہ ہم نے موسیٰ کی طرف, موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ انہیں دودھ پلاؤ اور پھر ایسا ایسا کرو. تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبیہ تھی کیا؟ نہیں تھی. ایسے ہی اللہ نے میری طرف وحی کی. مرزا غلام احمد قادیانی کے گمراہ کن استدلالات میں سے ہیں, قرآن کو توڑ مروڑ کر غلط مانا. یہ الہام جس کا ذکر ہے وہ ساری مخلوق کو اللہ نے کیا ہے, آپ کو اور ہم کو بھی کیا ہے, اس میں مرزا کوئی خصوصیت نہیں رکھتا. ہاں بلی کے بچے کو بھی کیا ہے, بکری کے بچے کو بھی کیا ہے, مچھلیوں کو بھی کیا ہے, پرندوں کو بھی کیا ہے, اور یہاں شہد کی مکھی کو کیا کہ ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی, اس کو یہ صلاحیت, استعداد اور صلاحیت دے دی. کیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ تو پہاڑوں میں اپنا گھر بنا, گھر جس کو ہم چھتا کہتے ہیں, چھتا, اپنا گھر بنا. ومن الشجر, اور درختوں میں, ومما یعرشون, اور لوگ جو چھپر بناتے ہیں. اب یہ چھپر چھت کہیے یا پھر وہ جو بیلیں لگا کر چھپر بنائے جاتے ہیں, تو جو چھپر بناتے ہیں ان میں تم شہد کی مکھی بناؤ. اس آیت کو پیش کر کے یہاں صاحب کتاب نے علامہ ابن قیم کے حوالے سے بڑی پیاری بات کہی کہ تأمل کمال اطاعتہا, کہ آپ اللہ کے اس وحی اور حکم کو میں کے سلسلے میں شہد کی مکھی نے کتنا زبردست سمع اطاعت کی, اللہ کی بات مانی, اس کی کمال اطاعت, کمال فرما برداری پر غور کرو, اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل اس نے کتنے اعلیٰ انداز میں, زبردست انداز میں کی ہے, اس کو دیکھو. فلا یری النحل فی بیت غیر ہذہ الثلاثہ. جب میں نے یہ پڑھا تو سوچنے لگا, لیکن یقین بھی کر رہا ہوں کہ شہد کی مکھیوں کا چھتا جب بھی ہم ان کا گھر دیکھیں گے تو ان 3 چیزوں کے علاوہ کہیں نہیں دیکھیں گے. انہی 3 چیزوں پر وہ اپنا چھتا بناتی ہیں, نمبر 1. اور دوسری بات, وَتَأَمَّلْ كَيْفَ أَنَّ أَكْثَرَ بُيُوتٍ, اور یہ بھی غور کرو, دیکھو کہ شہد کی مکھی کا چھتا سب سے زیادہ پہاڑوں پر ہوتا ہے, پھر درختوں پر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد لوگوں کے بنائے ہوئے چھپروں پر. جیسے قرآن نے ترتیب بیان کی, ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ اپنے چھتے بناؤ, کہاں؟ پہاڑوں پر, پھر درختوں پر, پھر ومما یعرشون, جو لوگ چھپر بناتے ہیں اس پر. تو سب سے پہلے پہاڑ کا ذکر کیا, تو شہد کی مکھیاں, سب سے زیادہ چھتا شہد کی مکھیوں کا پہاڑوں پہ پایا جاتا ہے, اور درختوں میں, درختوں پر پایا جاتا ہے. ہاں ڈسکوری چینل والا جو حوالہ دیا اس میں بتایا تھا کہ ایک بہت چھوٹی شہد کی مکھی ہوتی ہے, بہت کمیاب ہوتی ہے, اور اس کا شہد بہت کم ملتا ہے. اس لیے وجہ یہ ہے کہ وہ درختوں کے تنوں کے خول میں شہد کی مکھی بناتی ہے, اور اس کو معلوم کرنے کا, اس کے چھتے کے پتہ لگانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کے آنے جانے پر نظر رکھی جائے.
ہاں، ورنہ زیادہ تر انسانوں کو خبر ہی نہیں ہوتی اور وہ شہد ضائع ہو جاتا ہے یا کچھ جانور اس کو استعمال کر لیتے ہیں. ان کو جاننے والے ان کا تعاقب کرتے ہیں، تو جس درخت کے تنے میں یا تنے میں داخل ہوتا دیکھتے ہیں خول میں، وہاں جاتے ہیں تو ان کو وہ شہد نصیب ہوتا ہے. وہ بڑا قیمتی، بڑا مفید شہد ہوتا ہے اور الگ الگ رنگوں کے شہد ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن نے کہا. تو جس ترتیب سے قرآن نے ذکر کیا یہاں یہ بتا رہے ہیں، اسی ترتیب سے کثرت اور قلت کے اعتبار سے شہد کے چھتے پائے جاتے ہیں. آخری فائدہ جو انہوں نے ذکر کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ جو جملہ ہے یہ سورہ ابراہیم میں بھی ہے، سورہ نحل میں بھی ہے، لیکن اس جملے کے بعد سورہ نحل میں اگلا جملہ دوسرا ہے، سورہ ابراہیم میں اگلا جملہ دوسرا ہے. اسی نقطے کو علامہ انہوں نے یہاں بیان کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ سورہ نحل کی آیت ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. آگے والا جملہ ہے کہ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، غفور رحیم. اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحمت والا ہے. یہ جملہ ہوا سورہ نحل میں. سورہ ابراہیم میں ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. یہاں دوسرا جملہ کیا ہے کہ یقیناً انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرہ ہے. کفار کا ترجمہ ناشکرہ، ناقدرہ، نعمت کی ناقدری اور ناشکری کرنے والا، کفر کرنے والا بھی کر سکتے ہیں. تو اب پہلے والے جملے میں اللہ کا ذکر دوسرے، تو انہوں نے کہا کہ جو سورہ نحل میں کہا گیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اللہ غفور رحیم ہے، یہ اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ غفران، بخشش اور رحمت کا برتاؤ کر کے بے شمار نعمتیں دے رہا ہے. اور اس بے شمار نعمتیں ملنے کے بعد انسان کیا کر رہا ہے، یہ سورہ ابراہیم میں ذکر ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندوں کا معاملہ ہے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے، اور ہم ناشکری کر رہے ہیں اس لیے کہ انسانوں کے اندر ظلم اور کفر، ناشکری کا مادہ پایا جاتا ہے. فتأمل الفرق بینہما، ان دونوں آیتوں کو، ایک ہی آیت کے بعد والا جو سلسلہ ہے، دونوں کے درمیان فرق پر غور کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کے شکر کا اپنی طاقت کے مطابق حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے اس کے شکر کا حق ہے ہم کو ویسا ہی ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.